أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالی تمہارا حساب لیں گے اس کے بارے میں، فیغفر پس معاف کر دیں گے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، وَيُعَذِّبُ اور سزا دے دیں گے، مَن یشاء جس کو چاہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے، آخری رکوع شروع ہو گیا۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ آخری رکوع شروع ہو گیا، 40واں رکوع، اس میں ٹوٹل 3 آیتیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 284 ہے، اس کے بعد 285 286 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ کو تلاوت کیا کرے، ویسے اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنی زندگیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے، زیادہ کر کے، آہستہ آہستہ اس کو پڑھتے رہے، اس کا معمول رکھیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس میں برکت آتی ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ اور اس کا چھوڑنا بد نصیبی ہے، جو لوگ سورہ بقرہ نہیں پڑھتے بد نصیبی ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ اور سورہ بقرہ کے پڑھنے والوں پر باطل لوگ اثر انداز نہیں ہو سکتے، غلط لوگ، حاسدین، حسد کرنے والے، دشمنی کرنے والے، ان کے خلاف سازشیں کرنے والے سب ناکام ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اب سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ احکامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سورہ بقرہ کا، مدنی سورت ہے نا، سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کرتے 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 بالآخر یہاں تک کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ سب سے آخری آیت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ احکام اللہ نے ذکر کیے، سب سے زیادہ احکام سورہ بقرہ میں، سب سے زیادہ مسائل سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اب آخر میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ آسمان بھی اللہ کے ہیں، اس پر بسنے والی مخلوق بھی اللہ کی، اللہ کی مرضی ہے، جو حکم دے مانو، عافیت ہے، سمجھو، بہت سکون میں آ جاؤ گے، عافیت میں آ جاؤ گے، ورنہ اللہ کے حکم سے بغاوت کرنا، ہٹ کے اپنے مزاج کی زندگی گزارنا نقصان دہ ہے۔ اور میں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین
کہ اللہ جو چاہے حکم دے دے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے سینوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، ظاہر نہیں کرو، میرے دل میں کیا ہے آپ حضرات کو نہیں معلوم، آپ حضرات کے دلوں میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ تو جانتے ہیں نا۔ فرمایا ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کے بارے میں حساب لیں گے۔ فیغفر لمن یشاء، پس بخش دیں گے جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، سزا دیں گے جس کو چاہے۔ اب اس کو دو تفسیریں ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو بہت پریشان ہو گئے، اس لیے کہ انسان کے دل میں دماغ میں خیالات آتے ہیں غیر اختیاری، وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ میرے دل میں کبھی اچھے خیالات آتے ہیں، کبھی برے خیالات آتے ہیں، میں چلتا ہوں خیالات شروع ہو گئے، کوئی خیال کا کوئی رخ بھی نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں کہ میں خود لا رہا ہوں، خود بھی آتے ہیں خیالات، ہر قسم کے خیالات آتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے اس پہ اللہ حساب لیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ دل میں تو اختیارات تمہارے بس میں نہیں ہے، کہ اس پہ سزا ملنی شروع ہو گئی پھر تو بہت بھاری ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو اگلی آیت اللہ نے نازل فرمائی 285، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے پابند نہیں بنایا، مکلف نہیں بنایا مگر انسان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، بہتر سوچو، غلط خیالات آ گئے رد کر دو، ختم۔ تو یہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں، خیالات دو قسم کے آتے ہیں ہماری زندگی میں، ایک اختیاری ہے، ایک وہ ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، آ گئے میں نے ہٹا دیے، میں لانا چاہوں تو آئے، میں نہ لانا چاہوں تو نہ آئے، اور اگر آ بھی جائے غیر اختیاری طور پر میں اس کا توجہ ہٹانا چاہوں تو ہٹا سکتا ہوں۔ یہ ہے غیر اختیاری حالات، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی بہت برے خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں کسی کے بارے میں، ہر قسم کے خیالات آتے ہیں، گناہ کے بارے میں، کسی کے بارے میں، جاتی کے بارے میں غلط سوچا جاتے ہیں۔ تو جب تک آدمی حدیث میں ہے جو خیالات تمہارے دلوں میں آتے ہیں، جب تک انسان بولے نہیں، ایک خیال میرے دماغ میں آیا میں نے اس پہ بولنا شروع کر دیا، اس کا مطلب میں نے عمل کر لیا اس پہ۔ ایک خیال میرے دل میں آیا میں نے اس پہ عمل کر لیا، بولا نہیں میں نے عمل کر دیا، اس کا مطلب وہ خیال پریکٹیکل ہو گیا، عمل ہو گیا اس پہ۔ تو ایسے خیال جب تک عمل نہ کرے، جب تک بولے نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں۔ اس کی مثال ہمارے بزرگ یوں دیتے ہیں، ہر انسان کے جسم میں دیکھو گندگی ہے، ہر انسان کے جسم کے اندر گندگی ہے، لیکن جب تک وہ گندگی اندر جسم میں رہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ لیکن وہی گندگی جب جسم سے نکلے باہر تو دیکھو انسان ناپاک ہو جاتا ہے، پیشاب کے قطرے نکل آئے، گندگی نکل آئی، خون نکل آیا، خدا نخواستہ جسم سے کوئی بیماری نکل آئی تو دیکھیں وہ ناپاک ہو گیا انسان، جسم ناپاک ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے یہ۔ لیکن جب تک جسم کے اندر ہے ناپاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خیالات جب تک اندر ہے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں برے خیالات ہیں، آپ اس کو ہٹاؤ، اگر عادت بن گئی اس کو ہٹانے کی کوشش، اگر یہ کہے کہ نہ ہے کسی کو، یہ تو نہ میں دعوت کر سکتا ہوں نہ کوئی انسان کر سکتا ہے۔ ہر انسان کو خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرو۔ اور اختیاری خیالات، اختیارات جب میں بیٹھا ہوں خود بخود ایسے ہی خواہ میں شروع ہو گئے، خیالات لانے شروع کر دیے، یا خیالات آئے اور میں نے ان خیالات کے اوپر کیا کر دیے، سوچنا شروع کر دیا، اس پہ سوچ رہا ہوں، پلاننگ کر رہا ہوں کہ اس کو کیا کروں، یہ خیال آیا ہے بھائی غلط خیال آیا ہے چھوڑ دو اس کو، غلط خیال آؤ۔ تو فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ گے، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اس پہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لیں گے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس بخش دیں گے جس کے لیے چاہے، اللہ کی مرضی ہے،
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور چاہے سزا دیں گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کر سکتے ہیں اللہ.